بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بگڑے سے بگڑا شخص بھی اللہ تعالیٰ اسے کبھی نہ کبھی موقع دیتے ہیں کہ وہ سنبھل جائے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ سنبھلتا تو نہیں لیکن سوچتا ضرور ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہی معاملہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ سوال کیا کہ ان بتوں سے خود سوال کرو، کیا یہ بول سکتے ہیں؟ تو قوم جو ہے وہ سوچ میں پڑ گئی۔ یہی آج کی آیت مبارکہ کا موضوع ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 17، سورہ مبارکہ کا نام الانبیاء اور آیت مبارکہ ہے 64۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فرجعوا، پس یہ پلٹ آئے، قائل ہو گئے، الی انفسہم، اپنے دلوں میں، فقالوا، پس کہنے لگے، انکم، بے شک تم، انتم، تم ہی ہو، الظالمون، ظالم۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ پس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے لگے کہ واقعی حقیقت میں تو تم ہی ظالم ہو۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کوئی لمبی چڑی بات نہیں کی، بلکہ فرماتے ہیں کہ فرجعوا الی انفسہم ای بالملامۃ فی عدم احترازہم و حراستہم لآلہتہم۔ دماغ خراب تھا قوم کا، یہ نہیں سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں، ہم شرک سے باز آئیں، بلکہ وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے اپنے معبودوں کی پہرے داری کا بندوبست کیوں نہیں کیا، حفاظت کا بندوبست نہیں کیا، تمہیں یہ چاہیے تھا کہ تم اپنے ان معبودوں کی سیکورٹی کا بندوبست کرتے، اپنے ان معبودوں کی حفاظت کا بندوبست کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن جزی نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اس وجہ سے ملامت نہیں کر رہے تھے کہ لاجواب ہو گئے، بلکہ اس وجہ سے ملامت کر رہے تھے کہ ہم سے اپنے معبودوں کی حفاظت نہ ہو سکی۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں یہ لکھا ہے کہ ایک دوسرے کو یہ ملامت کرنے لگے کہ تم ذمہ دار تھے، تمہیں چاہیے تھا کہ اپنے ان معبودوں کی حفاظت کرتے۔ اور یہ جو ہے نا کہ انکم انتم الظالمون، اس پر تفسیر سمعانی، تفسیر بغوی، تفسیر نصفی اور دیگر کتب تفسیر میں یہ بات قدر تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ خاص طور پر امام وحدی نے البسیط میں، ابن عاشور نے التحریر والتنویر میں یہاں پر اس بات کا جزم کیا ہے کہ، اور پھر امام بقائی نے بھی نظم الدرر میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ چونکہ شرک اور عقل یہ ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہیں، الٹ ہیں، تو اس وجہ سے بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو اس وجہ سے ملامت کرتے کہ ہم ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے، الٹا ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرانے لگے کہ بھئی ہمیں تو ان کی حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ بعض اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ
ملامت کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنے معبودوں کی جو ہے وہ ان کی عبادت کیوں کرتے تھے. اور یہ جو ہے نا نوکسو، اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ یہ تو انشاءاللہ خیر اگلی آیت مبارکہ میں آئے گا. تو بنیادی چیز جو یہاں پر معزز خواتین حضرات سمجھنے والی ہے کہ جب انسان لاجواب ہو جاتا ہے نا، اس کے پاس اگلے بندے کی حجت، اگلے بندے کی دلیل کا کوئی جواب نہیں ہوتا، تو وہ دو کام کرتا ہے. یا تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے یا پھر اپنے ساتھیوں کو ملامت کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین کرام اس طرف بھی گئے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کو ملامت کی کہ تم ان جامد بتوں کی عبادت کر رہے ہو جو بذات خود اپنی حفاظت نہیں کر سکے، لیکن جس طرح کہ حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر احسن البیان میں یہ لکھا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لاجواب کر دیا تو کہنے لگے کہ تم واقعی ظالم ہو، تمہیں ایک تو ان معبودوں کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، جب معبود بنائے تھے تو پھر ان کی حفاظت کا بندوبست بھی کرنا چاہیے تھا. اور بعد ان میں سے ایسے بھی تھے کہ جو ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تم ظالم ہو جو ان کی عبادت کرتے ہو جو اپنی حفاظت کرنے پر قادر نہیں ہیں. تو معزز خواتین حضرات، یہاں پر نا ایک چیز خاص طور پر سمجھنے والی ہے. میں اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، آج پھر اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ شرک اور عقل یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. جس کو اللہ رب العزت نے عقل، فہم، ادراک اور شعور جیسی نعمتوں سے نوازا ہے وہ کبھی شرک نہیں کرتا. اور جو انسان شرک کے راستے پر چل رہا ہو سمجھ لیجئے کہ اس کی مت ماری ہوئی ہے. آج کے دور میں ہم یوں بات کریں گے کہ ایک ہیں فوت شدہ بزرگ، ان کے اعمال جیسے بھی تھے وہ اپنے ساتھ لے گئے، لیکن ظاہر بات ہے ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی آخرت کی منزلیں آسان کرے. لیکن ان کی وفات کے بعد یہ جو آستانے، یہ جو قبے، یہ جو درگاہیں، یہ جو دربار، یہ جو مزار بنا لیے گئے، اور ان مزاروں پر ہر وہ کام ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، تو کیا آپ کی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ تقدس کے نام پر، عقیدت کے نام پر شرک کا بازار گرم کیا جائے؟ یقیناً ایک سمجھدار انسان ایسی باتوں کو کسی قیمت پر بھی برداشت نہیں کرے گا. لیکن یہ سب کام کیوں ہو رہے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ شرک اور عقل یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنا اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے. ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا حال بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم جیسا ہوا کہ ہم نے بذات خود بزرگوں کو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتارا، اپنے ہاتھوں سے ان پر مٹی ڈالی، اپنے ہاتھوں سے ان پر قبے، درگاہیں، آستانے، دربار، مزار بنائے اور پھر خود ہی ان کی عبادت کرنے لگے. یقینی طور پر یہ باتیں قابل غور ہیں. اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے. میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ان اسباق کو جہاں تک ہو سکے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں. چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں. آپ کا یہ اپنا چینل فرقہ واریت سے بالا تر قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے، جہاں پر آپ کو قرآن و حدیث کے اسباق، جمعے کے خطبات، آپ کے سوالوں کے جوابات اور مختلف موضوعات پر دروس ملیں گے. کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا. آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.